السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 53 سبق نمبر 53 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2623 سے 2637 ہم انشاءاللہ احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات اور الفاظ کی بھی قدر وضاحت کریں گے، اور اسی طرح احادیث اسنادی حیثیت اگر ضرورت پڑی محسوس ہوئی تو اس کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں کتاب المناسک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعمال حج یا حج کے دوران کی جانے والی عبادات اور پھر اس سے متعلقہ احکام، مسائل، حج کی ادائیگی کا طریقہ، یہ ساری جتنی بھی مباحث ہیں یہ ہم نے احادیث کی روشنی میں الحمدللہ پڑھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ کتاب المناسک اور باب رمی الجمار جو کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جمرات کو رمی کرنا، کنکریاں مارنا، اس سلسلے میں کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے شرعی، اور اس کے علاوہ دیگر کیا مسائل ہیں۔ آتے ہیں حدیث کی نصوص کی جانب براہ راست۔ الفصل الثانی باب رمی الجمار کے سلسلے میں یہ دوسری فصل ہے۔ اس میں پہلی حدیث آئی ہے 2623، عن قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یرمی الجمرہ تھا، کہ آپ رمی کرتے ہیں، کر رہے ہیں جمرہ کو، کنکر مارتے ہیں جمرہ کو، یوم النہر، قربانی کے دن، علی ناقۃ، اونٹنی پر سوار ہو کر۔ اونٹنی کون سی ہے؟ ناقۃ صحبا، جس کی صفت کیا ہے؟ وہ سرخی مائل، یعنی پوری سرخ نہیں ہے، رنگ سرخ ہے، لیکن اصل یعنی رنگ جو ہے وہ سرخ نہیں بلکہ سرخی مائل ہے قدرے، لیکن ہے اصل سفید رنگ۔ سفید رنگ میں سرخی مائل رنگت کا ہی خوبصورت رنگ بنتا ہے۔ اس اونٹنی میں آپ تشریف فرما ہیں اور جمرات کو، یعنی جمرہ کو آپ کنکر مار رہے ہیں۔ لئی تھا دربن، ہاں جی، تو اس وقت جب آپ رمی کر رہے تھے جمار کو اور سونٹ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لئی تھا دربن، نہ ہی آپ کسی کو ادھر ادھر کرتے، ولا تردن، اور نہ آپ کسی کو دھتکارتے یا کسی کو ادھر ادھر ہٹاتے۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑا بندہ آدمی آتا ہے تو سیکورٹی آ جاتی ہے یا محافظ آ جاتے ہیں، باڈی گارڈ آ جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ہٹانا اور دھکیلنا اور ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون اور آرام سے اللہ کی بارگاہ میں یہ سر انجام دے رہے ہیں عمل رمی کا، جو کہ حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو لئی تھا دربن، نہ ہی وہاں کوئی مار تھی، ولا تردن، اور نہ ترد کسی کو ہٹانا تھا، ادھر ادھر ہو جو بھائی، نہ کسی کو ٹھوکرنا تھا، نہ ہٹانا تھا۔ ولیسا قیلو،
اور نہ ہی یہ کہا گیا یا کہا جا رہا تھا ولیس قیل الیک الیک، ادھر ہو جو بھئی، ادھر ہو جو بھئی، ادھر ہٹ جاؤ بھئی، ادھر ہٹ جاؤ بھئی، ایسا بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ رواه شافعی، امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے، والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، اتنے سارے محدثین نے حدیث کو روایت کیا ہے، امام شافعی، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رضی رحمہم اللہ جمیعاً، اپنی اپنی کتب حدیث میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو حدیث کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، یعنی حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہری حدیث میں لفظ صحابہ آیا ہے جو کہ اونٹنی کی صفت ہے، آپ کی سواری کی، الا ناقتن صحابہ، تو اس کو ذرا انڈر لائن کیجئے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخی مائل سفید اونٹنی ہے جس پر آپ نے سوار ہو کر جمرہ عقبہ کو قربانی کے دن کنکریاں ماری، یعنی رمی کی۔ اور بھی یہ الفاظ جو نیچے ہیں، لیسا دربن ولا تردن ولیسا قیل الیک الیک، تو مطلب یہی ہے ان الفاظ کا کہ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہ تھا، جیسا کہ شاہان وغیرہ اپنی آمد پر یا کوئی خاص قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آمد پر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث 2624، وعن عائشہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتی ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، انما جعل رمی الجمار، کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، انما حسر کے لیے آتا ہے، وہ کیا ہے کہ رمی الجمار یعنی جمرات کو کنکر مارنا، یہ تو صرف مشروع کیا گیا ہے، جعلا مقرر کیا گیا ہے۔ رمی الجمار کی جو عبادت ہے یہ مقرر کی گئی ہے، یہ مشروع کی گئی ہے، والسعی بین الصفا والمروہ، اور اسی طرح سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کے لیے لإقامت ذکر اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، گویا کہ یہ اللہ کے ذکر کی یہ ایک اپنا عبادات ہیں، یہ اعمال ہیں۔ روایت ترمذی و دارمی، امام ترمذی اور امام دارمی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال تحقیق کے بعد عزیز طلبہ، بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ثابت ہوئی ہے، جبکہ بعض دیگر محققین کے نزدیک یہ حدیث واقعی حسن ہے۔ ہم اس اختلاف کی وجہ سے اس کے اصل علم کو اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں، بہرحال اس کا صحیح ہونا زیادہ قریب ہے بنسبت ضعیف کے، صحت کے یہ زیادہ قریب ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب، ظاہر میں یہ افعال عبادت ہونا معلوم نہیں ہوتا، لہذا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو سعی بین صفا والمروہ یہ بھی دوڑ ہے، چلنا ہے، اور اسی طرح رمی الجمار جو بھی ایک جگہ پر پتھر پھینکنا ہے، کنکر مارنا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ کوئی کھیل تماشا ہے، والیاذ باللہ، یہ کیا عمل ہے؟ تو آپ نے صراحت فرما دی کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے یہ مشروع کی گئی ہیں، یہ عبادات، یہ اعمال، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں کچھ آپ کے سامنے وہ منظر پیش کیا تھا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں وہاں جمرات پر، جو کہ اللہ رحم کرے اگر کسی کو لگ جائے تو وہ زخمی ہو جائے۔ اور اسی طرح
ایک صاحب کو جو میں نے دیکھا تو پورے جوش و خروش سے اپنا سر اتارا ہوا تھا جوتا، اور وہ جناب مار رہے تھے، ساتھ برا بلا بھی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ اکبر کہنا اور کنکر مارنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وانہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا نبنی، کیا نہ ہم بنا دیں، لکا آپ کے لیے، بنا ان، ایک ایسی جگہ، بنا ان خیمہ یا ایسی کوئی چھوٹا سا چھپر نما جگہ سایہ دار، ذلوں کا بے منا، جو کہ منا میں وقوف کرتے ہوئے آپ کی اقامت کے دوران آپ کو سایہ مہیا کرے، یذلوں کا بن منا۔ تو ہم حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کر رہے تھے، قالت کہتی ہیں، قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبنی لک بناءً، نہ ہم بنا دیں آپ کی خاطر کوئی ایسی جگہ خاص، ذلوں کا جو آپ کو سایہ دے، سایہ مہیا کرے، یعنی سایہ دار جگہ، کوئی خیمہ یا کوئی چھپر نما چیز، بنا بے منن، منا جگہ میں۔ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، منا مناخ من سبقہ، منا ایسا میدان، یہ ایسی جگہ ہے کہ جو ہر پہلا سبقت لے جانے والا شخص جو ہے اس کے لیے اونٹ بٹھانے کی جگہ، اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، مناخ من سبق، جو بھی پہلے آ جائے وہ اس کا وہ حق رکھتا ہے کہ وہ وہیں جا کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں الفاظ، تو حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث میں الفاظ منا مناخ من سبق، کیا مطلب ہے اس کا؟ منا تو اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جو پہلے پہنچے۔ تو مفہوم اور مطلب اس کا یہی بنتا ہے کہ اس میں خصوصیت اس سبقت کے ساتھ ہے، نہ کہ مقام بنانے کے ساتھ۔ مکان بنانے کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں، بلکہ وہاں منا میں سبقت جانے کے لیے، سبقت لے جانے میں خصوصیت ہے، وگرنہ منا کا پورا میدان جو ہے وہ مکان ہے، ایسی جگہ جو پہلے پہنچے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مناخ اس لیے کہا کہ اونٹ کے بٹھانے کی جگہ، کہ جیسے اونٹ آتا ہے پہلے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے اونٹ بعد میں آ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح جو بھی پہلے آتا ہے اور کوئی کسی اونٹ کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہوتی، تو مسجد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نا کہ کوئی جگہ اونٹ کی طرح مسجد میں کوئی اپنی جگہ جو ہے وہ اپنا متعین نہ کرے، دوسرے جو ہیں وہ اس میں وہاں بیٹھ ہی نہ سکیں، اور یہ صاحب جو ہے اپنی جگہ ایک مخصوص کر کے جیسا کہ قبضہ جما لیتے ہیں اپنی مخصوص جگہ، کہ کوئی بعد میں بھی آئے تو پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہر کوئی جو شخص پہلے پہنچے منا میں، تو پہلے پہنچنے کی اہمیت ہے، نہ کہ خیمہ بنانے کی، کہ خیمہ بنا کر ایک جگہ متعین کر دی جائے تاکہ اور کوئی نہ وہاں بیٹھ سکے۔ دیکھیے یہ ہے قائد، یہ ہے لیڈر اصل، رحمت للعالمین کا جو انداز تھا وہ ہر معاملے میں ایسا ہی تھا، انتہائی آپ کا جو تعلق تھا اپنی امت کے ساتھ، اور آپ کی عاجزی تھی، منکسر المزاج تھے، اس کے باوجود کہ اس زمین پر اللہ کے بعد آپ کی ہستی تھی، مقام اور مرتبہ تھا، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ ہمیں ہوش کے نافل لینے چاہیے جو کہ امت میں جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، اور خاص طور پر مذہبی لیڈر، جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ طاغوت بن جاتے ہیں، والیاذ باللہ۔ اور طاغوت الطواغیت کلما عبد من دون اللہ، طاغوت وہ ہے جو اللہ کے علاوہ چاہے کہ میری پوجا کی جائے، میری ایسی ریسپیکٹ کی جائے دوسروں سے جدا، ہاں جی، لوگ جھکیں آ کے سلام کریں، کہیں قیام کریں میرے لیے، والیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ الفصل الثالث، کتاب المناسک کے سلسلے میں باب رمی الجمار میں تیسری فصل آ گئی ہے، النافعین۔ قال، جو امام مالک کے استاد ہیں حضرت نافع اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص، کہتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یقف عند الجمرتین الاولیین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ وہ رمی جمار کرتے وقت، کنکر مارتے وقت، کانا یقف وہ کھڑے رہا کرتے پہلے دو جمرات کے پاس، عند الجمرتین الاولیین، یعنی جمرہ اولا اور جمرہ وسطی، پہلے دو جمرات جو ہیں جو پہلے آتے ہیں ان کے پاس وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی کنکر رمی کرنے کے بعد یا رمی سے پہلے، وقوفاً طویلاً، ایک لمبا وقوف یعنی خاصا عرصہ ٹھہرتے، لمبا عرصہ وہاں ٹھہرتے، یکبر اللہ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، ویسبحہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ویحمدہ، اور اس اللہ کی حمد بیان کرتے، وید اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، تو گویا کہ ذکر اور اذکار خاصی تعداد میں کیا کرتے۔ ولا یقف عند جمرۃ العقبہ، اور وہ نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے جمرہ عقبہ کے پاس جو کہ مکہ کی جانب ہے، بڑا جمرہ، اس کے پاس آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہاں سیدھا جا کر رمی کرتے اور واپس پلٹ آتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کرتے تھے۔ رواہ مالک، انہیں سے امام مالک نے روایت کیا اس حدیث کو، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور دو جمروں سے مراد اولا اور وسطی، یعنی پہلا اور درمیانہ، جمرہ عقبہ کے علاوہ جو دو جمرے ہیں پہلے وہ مراد ہیں۔ رمی کے بعد مذکورہ اعمال کا بجا لانا مسنون ہے ان دو جمرات پر، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو صحابی رسول ہیں اور اتباع سنت میں انتہائی حساس یہ ہستی ہیں، تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی صحابی جو ہے اس کا کوئی عمل جو ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہی ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کیونکہ خاص طور پر جو عبادات ہیں توقیفی عبادات، اس میں صحابی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہ نکالتا ہے عبادت میں، نہ ایڈ کرتا ہے۔ آگیا جی کتاب المناسک کے بارے قربانی کا بیان، جو قربانی دی جاتی ہے، ایک جو عازمین حج ہیں وہ قربانی دیں، ان ان عازمین حج پر جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ آپ قربانی تمتع میں اور قران میں، باب الحدی، قربانی کا بیان، الفصل الاول، پہلی فصل اس سلسلے میں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بذی الحلیفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ظہر کی ذوالحلیفہ پر۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا ذوالحلیفہ یہ میقات ہے مدینہ کا، جسے بیر علی بھی کہتے ہیں، تو آپ نے ادا کی اپنی، یعنی بیدا بھی اس کو کہتے ہیں، بیدا مقام تھوڑا سا آگے ہے، بالکل چند قدم اسی جگہ پر ہی بیدا بھی ہے، اور ذوالحلیفہ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے نام ہے۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی جب آپ حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، ذوالحلیفہ پہنچے صحابہ کے ساتھ، اور وہاں آپ نے کیا کیا، ثم دعا بناقتہ، پھر آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی، فاشارہا، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بذی الحلیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ذوالحلیفہ میقات میں ظہر کی، ثم دعا بناقتہ، پھر آپ نے منگوائی اپنی اونٹنی، فاشعرہا فی صفحۃ صنامہا الایمن، تو آپ نے اشعار کیا اس کو کیا مطلب کہ اس کو نشان لگایا، کس چیز کا، یعنی وہ نشان لگاتے تھے، یعنی ہلکا سا زخم لگاتے کہ تھوڑا سا خون رس سے خون نکلے تاکہ وہ ایک علامت بن جائے، فاشعرہا، حج کے لیے جا رہی ہے یہ اونٹنی یا جانور، فی صفحۃ صنامہا الایمن، اس کی کوہان کے دائیں پہلو پر، اونٹنی کی جو کوہان ہے اس کی دائیں سائڈ میں، دائیں پہلو پر، دائیں جانب
ہلکا سا زخم لگایا، فاشارہ فی صفحت سنامہا الایمن، سنام کا معنی یہ کوہان، ہاک اونٹنی، الایمن یعنی دائیں جانب، صفاتی یعنی پہلو، دایاں پہلو، وسرت الدمع، اور اس طرح کے تھوڑا سا خون بھی نکلا، بہ گیا، انہا اس سے، پھر آپ نے اس خون کو جو ہے وہ صاف کیا، وسرت الدمع انہا، وقلدھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنائے، اس اونٹنی کو، نعلین، دو جوتے، کیا مطلب، یعنی جو اپنا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو علامت کے طور پر کلادہ ڈالتے ہیں اور اس میں دو جوتے لٹکا دیتے ہیں، وقلدھا نعلین، ہاں جی، گردن میں، اس کی گردن میں دو جوتے جو ہیں وہ لٹکائے، ہاں جی، ثم راکبہ راحلتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، فلما استوت بہ علی البیداء، تو پھر جب وہ سواری آپ کو لے کر بیدا مقام تک آئی اور سیدھی ہوئی، سیدھا رخ چلنے لگی راستے پر، احل بالحج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا، رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہی تفصیل کے ساتھ پہلے حدیث گزر چکی ہیں جس میں یہ ذکر ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے اور بیدا مقام پر اپنی سواری پر تلبیہ پکارا حج کا، اور سب صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مدینہ سے اپنی قربانی کے جانور بھی لے لیے تھے۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے 2627، تو حدیث میں الفاظ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، اس کا ترجمہ آپ انڈر لائن کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی کوہان کے دائیں پہلو پر ہلکا سا زخم لگایا کہ خون نکل آئے۔ تو قربانی کے جانور کو، جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ زخم لگانا سنت ہے، تاکہ عرب لوگ راستہ میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اس جانور میں اس کو پکڑیں نہ، اس کو تکلیف نہ دیں، سمجھ لیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے مسلح کہتے ہیں، اور اس عمل کو مکروہ کہتے ہیں کہ یہ نشان لگانا اور زخم لگانا صحیح نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ تو اس قول کا کیا بنا، جبکہ بعد والے حنفیوں نے اس کی مخالفت کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ یہ کام مکروہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحیم انسان ہو سکتا ہے۔ وقی بن جراح جب یہ اشعار کی حدیث بیان کرتے، یا انہوں نے جب یہ اشعار کی حدیث بیان کی، یہ جو ابھی ہے زخم لگانے کی قربانی کے جانور کو، جس کو اشعار کہتے ہیں، تو ایک شخص کے کہنے پر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اسے مسلح کہتے ہیں، تو امام وقی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا، میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو امام صاحب کا قول پیش کرتا ہے، تو اس لائق ہے کہ قید کیا جائے جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے۔ تو یہ روایت بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ذکر کی ہے۔ تو یہ جو سر مقلد، جی جی، سر یہ یعنی یہ جو انہوں نے جوتے اس کی گردن میں ڈالے ہیں، یہ صرف قربانی کی اونٹنیوں سے متعلق ہے نا؟ باقی جو جانور ہیں ان کے گلے میں تو نہیں ڈال سکتے نا؟ نہیں 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 نہیں، یہ صرف ہے قربانی کے لیے، تاکہ کوئی راستے میں اس جانور کو روکے نہیں، رکاوٹ نہ ڈالے، بلکہ آگے اور بھی آ رہا ہے عمل، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے پھر، تاکہ لوگوں کے لیے یہ پتہ چل جائے قربانی کا جانور ہے، اس کے وہ لوگ جو ہیں عام لوگ اس کو کھا سکیں۔ اچھا اور جی، سر لوگ جو گاڑیوں پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں نا، جوتے لٹکا دیتے ہیں، تو وہ تو نہیں ہونے یہ تو چاہیے نا یہ اس وہ طرح؟ اور چیز ہے، وہ تو ایک بدشگونی لیتے ہیں، وہ تو بالکل غلط ہے، وہ تو بدشگونی لینا، اور یہ جو ہے یہ تو لا طیرہ تھا، وہ اپنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، وہ تو ایک غیر اللہ پر اللہ رحم کرے، ایک توکل کرنے والی بات ہے۔
تو ایسی چیزیں جو ہے نا کہ اپنا آپ دیکھو نا، بچہ پیدا ہوتا ہے اور جناب کیا ہوتا ہے جی، دروازے پر آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہو تو گاؤں میں یہ لوگوں کی عادت ہے آج بھی کہ وہ ایک درخت ہے، خاص درخت، اس کے وہ پتے باندھ دیتے ہیں نظر بد نہ لگے۔ پھر اسی طرح کوئی بیچاری خاتون ہے جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی، اس کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ پھر اسی طرح جو زچہ ہے اس کے پاس ایک لوہے کا کوئی نہ کوئی پھالا رکھ دیتے ہیں کہ شیطان قریب نہ آئے۔ یہ عجیب قسم کی ہندوانہ ایسی ایسی رسمیں ہیں، ایسے ایسے اعمال ہیں۔ ولامان والا فیض مان ضل اللہ بها من سلطان، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے ہم تذکرہ۔ یہاں صرف مراد ہے قربانی کا جانور آپ بیچ رہے ہیں اور آپ نہیں جا رہے، یا آپ جا رہے ہیں اور ساتھ قربانی ہے تو اس کو آپ نشان زدہ کر دیں، تو طریقہ یہ ہے مسنون۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن الی البیت غنما فقلدھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت اللہ شریف کی جانب چند غنمن چند بکریاں بھیجیں قربانی کے طور پر۔ احد النبیو یعنی قربانی کی چند بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیں ایک بار الی البیت بیت اللہ شریف کی جانب، غنمن بکریاں، فقلدھا تو آپ نے انہیں قلادہ یعنی ہار وغیرہ پہنائے۔ کیا مطلب ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ہم اس حدیث پر تھے 2628 وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن الی البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت اللہ شریف کی جانب قربانی کے جانور یعنی غنمن بکریاں بھیجیں، فقلدھا تو آپ نے انہیں یعنی ہار پہنائے۔ متفق علیہ 2628۔ حدیث میں لفظ قلدھا یعنی واضح کلیئر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈالے کہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ 2629 ون جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے بقرۃ ایک گائے، یوم النحر قربانی کے دن۔ تو اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، یا الگ ان کے نام پر زندہ ہوں، ایک مخصوص الگ جانور بھی قربانی کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی جانور میں سب کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح اللہ نے وسعت دی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے مخصوص الگ جو ہے وہ قربانی کی تھی، ایک گائے یوم النحر کو۔ اپنی ایک بیوی کی جانب سے الگ ایک گائے قربانی دینے کی دلیل ہے جی۔ اس میں حجۃ الوداع کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں کہ یہ حج کے موقع پر تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ عام آپ نے عید کے دن آپ نے قربانی کی ہو، بھی اس میں کیونکہ حج کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے 2630 وعنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، سیم راوی ہیں۔ قال کہتے ہیں نہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا نہیں یعنی نہر یعنی قربانی کی، النساء ہی اپنی ساری عورتوں کی جانب سے، بقرۃ ایک گائے، فی حجت ہی اپنے حج کے موقع پر۔ یہاں حج کا ذکر آ گیا ہے، اوپر حج کا ذکر نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے صرف ایک قربانی کا ذکر ہے۔ ہاں جی، گائے کا، یہاں گائے ہے ساری ازواج مطہرات کی جانب سے، اور حج کے موقع پر یہ بات، تو ساری ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے قربانی کرنے کی دلیل بھی سامنے آ گئی، مسئلہ واضح ہو گیا۔ 2631 وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قتلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، قتلت میں نے بٹے تیار کیے یا بنے، قتلت قلائد ہار، قلادہ کی جمع قلائد،
بدن نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار میں نے خود بٹے، از خود بنائے، یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، یدیا اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے جی۔ ثم قلدھا و اشارہا، ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ قلادے جو ہیں پہنائے قربانیوں کے جانوروں کو، وہ قلادے جو میں نے تیار کیے بٹے تھے وہ ان کے گردن میں وہ ڈالے، و اشارہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا ان قربانیوں، نشانات لگائے، اشارہا جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے، وَأَهْدَاهَا، اور انہیں بھیجا، انہیں روانہ کیا اس طرف بیت اللہ شریف کی جانب، حاضر ہوئے قربانی کے بطور قربانی کے، فما حرم علیہ شیئن، تو اس کے بعد اس دوران نہیں حرام ہوئی آپ پر کوئی بھی چیز، اس کے بعد کان اوہل لہو، جو کہ آپ کے لیے حلال تھی، تو گویا کہ قربانی کے لیے جانور جو بھیجنا اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اسی طرح جو چیزیں آپ پر حلال اور جائز تھیں وہ بعد میں بھی جائز اور حلال رہیں، ٹھیک ہے جی۔ فما حرم علیہ شیئن کان اوہل لہو، تو 2631 حدیث، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی طرف سے قربانی کے جانور روانہ کر دے بیت اللہ شریف کی جانب تو وہ محرم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آ جاتا ہے یا احرام کے حکم میں یا حالت میں ہوتا ہے، اکثر علماء یہی سمجھتے اور کہتے ہیں اور ان کا یہی مسلک ہے اور یہی صحیح ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانیوں کو نشان لگانا، نشان زدہ کرنا، اشعار، یہ بھی سنت ہے۔ تو آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں آپ۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں اور گھر والی تھیں، اس لیے یہ زیادہ تر روایات انہی سے آ رہی ہیں قربانی کی بابت۔ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قتلت قلائدہ، میں نے خود بٹے تیار کیے ان قربانیوں کے سے، یا ان قربانیوں کے جو اپنا تھے قلادے، من ارہن، اون سے، جیسے آتا ہے نا اس میں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ارہن دھنی ہوئی رنگین اون، اونی، ارہن کا معنی ہے عین ہا نون، اس کا مطلب ہے اون، اون جو ہے اس سے میں نے وہ قلادے جو ہیں تیار کیے، فصل تو قلائدہ، ان قربانیوں کے جانوروں کے، من ارہن، اون سے، کان عندی، جو میرے پاس تھی، ثم بعث بها مع ابی، پھر بعث بها مع ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو بھیجا بیت اللہ شریف کی جانب میرے والد محترم کے ساتھ، مع ابی، یہ غالباً وہ حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا قائد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو انہی کے ساتھ ہی آپ نے اپنی قربانیوں کے جانور بھی نشان زدہ کر کے اور قلادے ڈال کر بھیجے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ قلادے جو ہیں وہ تیار کیے تھے، متفق علیہ۔ ہاں جی، تو حدیث میں الفاظ فتل تو قلائدہ من ارہن، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجیے، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے امتحان میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تو میں نے ان قربانی کے جانوروں کے قلادے اون سے تیار کیے، یعنی بٹے۔ 2633 آگے حدیث ہے، وہاں نبی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، رجلا یسوق بدنۃ، جو کہ قربانی کا جانور چلائے
لیے جا رہا تھا، ہانگ کر لیے جا رہا تھا، چلا کر۔ فقال آپ نے فرمایا ارکب، اس پر بیٹھ جاؤ۔ فقال تو کہنے لگا انہا بدنۃ، یہ تو قربانی ہے۔ نہیں، فقال انہا بدنۃ، تو فرمایا آپ نے، نہ اس نے کہا آگے سے انہا بدنۃ، کہ یہ قربانی کا جانور ہے، قربانی کا اونٹ ہے، بدانہ۔ قال کب آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی اس پر سوار ہو جا اللہ کے بندے۔ فقال کہنے لگے انا بدنۃ، کہ یقیناً یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ قال ارکبھا ویلک، تو آپ نے پھر فرمایا تیسری بار افسوس تجھ پر، اس پر سوار ہو جا۔ آپ اتنے رحیم و کریم تھے کہ غالباً دیکھ رہے تھے کہ وہ ضرورت مند ہے اور تھکا ہوا ہے اور حال اس کا برا ہوا پڑا ہے، اور اس کو کھینچے لیے جا رہا ہے اور اس پر بیٹھتا نہیں۔ اب آپ نے فرمایا قال ارکبھا ویلک، وگرنہ آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی، افسوس تجھ پر، بیٹھ جا اس پر۔ ثانیت اب الثالثہ، آپ نے دوسری بار یہ بات الفاظ کہے یا تیسری بار، راوی کو شک ہے اس لیے دونوں لفظ اس نے استعمال، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں، کہ آپ نے دوسری بار یہ بات کہی ارکبھا ویلک، ویلک کے الفاظ دوسری بار کہے یا تیسری مرتبہ کہے۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حدیث میں الفاظ انہا بدنۃ، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدی یعنی قربانی کا جانور ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بے وقت ضرورت قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اونٹنی ہے اور اس کا دودھ بہت زیادہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے، قربانی کے لیے ہے، تو اس کا دودھ دھوا جا سکتا ہے پینے کے لیے، فائدہ اٹھا اس کے اوپر سوار کیا ہوا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ سر یہ ویلا کا جو لفظ ہے یہ بدعا کے لیے ہے یا ویسے انہوں نے نہیں مطلب؟ نہیں، یہ دیکھیے افسوس کے لیے، یہاں بد دعا تو آپ نے کیسے دینی تھی، اس کا صحابی رسول تھے وہ جو لے جا رہے تھے، اور حج کے لیے جا رہے تھے وہ، تو آپ نے جب ایک دفعہ کہا تو کہتا ہے جی بدا انہا بدنۃ، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بھئی اس پہ سوار ہو جا انہا، پھر کہتا ہے جی انہا بدنۃ۔ جیسے یہاں کوئی نا کچھ کام علم لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک صاحب علم بات کہے بنا تو اس کو ان کو جیسے ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے، اور وہ ماننے پر ان کی طبیعت تمادہ نہیں ہوتی۔ اور جب ان کو پکڑ کر کان سے سمجھایا جائے آرام سے سکون سے، اور ان کے دماغ میں انڈیلی جائے بات، وہ سمجھ جائیں، تو پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو معاملہ ایسا ہی تھا، کوئی ایک دم وہ پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس پر بیٹھوں، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں رہا اور نہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ محتاط ہوں اللہ کے رسول کی نسبت، تو پھر آپ کو یہ نا تھوڑا سا افسوس ہوا اس پر، تو یہ الفاظ کہے ارکب ویلک، اللہ تعالیٰ نے جب تجھے دی ہے یہ اجازت ہے، تو تو کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتا اور ڈال ہوا پڑا ہے۔ تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ نے یہ الفاظ اسی لیے کہے، حدیث میں تو ذکر نہیں ہے کہ وہ شخص اصل میں تھکا ہوا تھا اور خاصا پریشان تھا، لیکن اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا اس کو قربانی کے اونٹنی کو، اونٹ کو، اور تھا بھی اونٹ، کیونکہ بادانہ تو ان کے لفظ جو ہیں یہ واضح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2634 حدیث۔ اب نبی زبیر، ابو زبیر سے یہ روایت ہے مروی، قال کہتے ہیں سمیعت جابر بن عبداللہ، کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سب اللہ راضی ہو، ابو زبیر سمیت، اگرچہ وہ جابر بن عبداللہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، تو صحابی جابر بن عبداللہ دونوں باپ بیٹے۔ سئل عن رکوب الہدی، کہ جابر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پوچھے گئے، یعنی ان سے یہ سوال کیا گیا
جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا رکوب الہدی قربانی کے جانور پر سواری کی بابت، فقال تو کہنے لگے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ارکبھا بالمعروف، کہ معروف طریقے سے اس پر سواری کرو، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، اذا الجئت الیہا، اگر تم مجبور کیے جاؤ یا ضرورت پیدا کیے جاؤ، تو مجبوری کی حالت میں تم اذا الجئت الیہا حتی تجد ظہرا، یہاں تک کہ تم کوئی اور سواری پالو، تو اور سواری ملنے تک اگر تم مجبور ہو تو اور کوئی چیز نہیں تو آپ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس آدمی سے یہ بات کہی۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے آپ بار بار کہہ رہے تھے اس کو کہ وہ ضرورت مند تھا اور اس کے باوجود سوار نہیں ہو رہا تھا، تکلیف جھیل رہا تھا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث پہلی کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا ہو جو چلنے میں تکلیف اٹھا رہا ہو، اب آپ نے اس کو سوار ہونے کی تاکید فرمائی، اور یہی اس حدیث کا بھی مفہوم ہے۔ آگے ہے 2635 عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 بدنۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیں 16 بدنۃ، 16 اونٹ کے جانور، 16 اونٹ جو ہیں وہ بھیجے، مع رجل، ایک آدمی کو دے کر، ایک آدمی کے ساتھ۔ یہ کون، کس کی حدیث ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ 16 اونٹ دے کر بھیجے، مع رجل، ایک آدمی کے ساتھ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا، اور اس کو ان کی بابت آپ نے نگران مقرر کیا، محافظ، ذمہ دار، وَأَمَّرَهُ فِيهَا، اور ان کو یعنی 16 ایک آدمی کے ساتھ قربانی کے 16 جانور یعنی اونٹ بھیجے، اور پھر آپ نے اسے ان پر یعنی ایک قسم کا ذمہ دار، نگران یا امیر مقرر کیا۔ فقالا، تو اس نے آگے سے یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اصنع، کہ اس وقت میں کیا کروں گا، بما ابدع علی منہا، اس جانور کے بارے میں کہ جو چلنے پھرنے سے عاجز آ جائے۔ ہاں جی، اگر ان میں سے کوئی چلنے پھرنے سے عاجز آ جائے، چل نہ سکے، سفر نہ کر سکے، اونٹ بیمار ہو جائے یا لاغر کمزور ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ بڑی اچھی بات ہی اس نے وضاحت طلب کر لی، کیف اصنع بما ابدع علی منہا، سفر لمبا ہے اور جانور ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جانور ہیں قربانی کے اور اللہ کے رسول کے، کیف اصنع، کیا میں کروں گا پھر، بما ابدع علی منہا، کہ ان میں سے اگر کوئی جو ہے وہ چلنے پھرنے سے عاجز آ جائے۔ قال، آپ نے فرمایا، ان ہرہا، تو یہ کر کہ اس کو اسی جگہ قربان کر دے، ذبح کر دے، ثم اصبغ علیہا، کیا کر، اس کے جو ہار میں جو جوتے، جو دو جوتے لٹکے ہوئے ہیں لادے کے ساتھ، ان کو اتار، اور ان کو اس جو خون ہے اس کے، اونٹ کے خون سے ان کو رنگ لے، ان جوتوں کو رنگ لے اس کے خون سے، ثم اصبغ علیہا بدمہا، اس کے خون سے، اس کے دونوں جو جوتے ہیں جو کہ کلادے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کو اس کے خون سے رنگ لے، ثم جعلها علی صفحتہا، پھر وہ جو جوتے ہیں جو کہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اس کے پہلو پر خون کے نشان لگا۔ یہ کون طریقہ بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو، اس آدمی کو جس کو آپ قربانی کے اونٹ دے کر بھیج رہے ہیں، اس کو پہلے ذبح کرو، اس کے گلے میں جو کلادہ ہے اس کے ساتھ جو دو جوتے ہیں ان کو اتارو، اور اس کے خون سے ان جوتوں کو ڈبو یا رنگین کرو، خون آلود کرو، ثم جعلها علی صفحتہا، پھر وہ کسی پہلو پر، اس اونٹ کے کسی پہلو پر، کسی جانب اس خون کو لگاؤ،
ولا تاکل منہا انتا، اور اس میں سے تم مت کھاؤ کوئی بھی گوشت کا حصہ، ولا احد من اہل رفقتک، اور نہ کوئی اور اس میں سے کوئی کھائے تمہارے ساتھیوں میں سے، من اہل رفقتک جو تیرے ہم سفر ہوں گے، جو ساتھ ہوں گے، وہ بھی نہ کھائیں اس سے اور نہ تو ان سے کھائے، تو وہ دوسرے لوگ بحرم کے لوگ ہی اس کو کھائیں گے۔ رواه مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث کو 2635۔ جب قربانی راستے میں تھک جائے، عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، ہار جائے، رک جائے، تو اس کا یہی حکم ہے۔ الفاظ بما عبد علیہ کا ترجمہ جو چلنے سے عاجز آ جائے، یہ با محاورہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے۔ آگے حدیث ہے 2636۔ ون جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قربانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی معیت میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ۔ عام الحدیبیہ سے، حدیبیہ کے سال، البدنہ تھا ایک اونٹنی یا ایک اونٹ، بدنہ انصباتن 7 حصے داروں کی طرف سے، 7 لوگوں کی طرف سے، 7 آدمی، والبقرۃ انصباتن، اور اسی طرح ہم نے قربانی کی گائے کی 7 حصے داروں میں کی طرف سے، 7 آدمیوں کی طرف سے، یعنی 7 ہیڈز ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ گائے اور اونٹ دونوں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں بطور قربانی دینے کے۔ چلیے جی آگے حدیث ہے 2637۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، انہو، بے شک وہ، عطا علی رجل، آئے ایک آدمی کے پاس، قد اناخ بدنتہ، جس نے بٹھا دیا اپنے قربانی کے اونٹ کو، ینہرھا، تو اس کو قربان کرتا ہے، قد اناخا، اس نے بٹھایا اس کو، یعنی کس کو؟ بدنتہ، اپنے قربانی کے جانور کو، اونٹ کو، ینہرھا، اس کو نہر کرنے کے لیے، اب اس کو نہر کرتا ہے، قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے بٹھا کر۔ قال بعثھا قیاما مقیدۃ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ دیکھ کر کہا، اس کو اٹھا لیجئے، کھڑا کیجئے اس کو، ابعثھا قیاما مقیدۃ، اور پھر اس کو کیا کیجئے کہ اس کی ٹانگ کو باندھ دیجئے، ایک ٹانگ کو باندھیے، ایک ٹانگ پر وہ کھڑا ہوگا، سنت محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے مطابق اس کو ذبح کیجئے، بٹھا کر نہ کیجئے، اس کو کھڑا کر کے اونٹ کو اس کو نہر کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جانور کو تکلیف دینے سے میں بھی کم ہے، اور اس کے لیے بھی آسانی ہوگی، خون جلدی نکلتا ہے، اور ایک نہیں اپنا ایک جگہ پہ جہاں چھری مارتے ہیں وہ گلے کے نیچے، جہاں اس کا جو ہے وہ رگ پھٹتی ہے، کٹتی ہے، تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور جلدی وہ جانور جو ہے وہ اپنا ختم ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ یہ طریقہ سنت۔ مقیدۃ لفظ سے مراد ہے، اور اس اونٹ کا پاؤں باندھتے ہوئے، باندھ کر، تو یہ معلوم ہوا کہ اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں باندھ کر اور اسے کھڑا کر کے نہر کرنا سنت ہے، اس حال میں کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑا ہو، اللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو بایاں پاؤں جو ہوگا نا، اس کا گھٹنا وہ باندھا جاتا ہے، جیسا کہ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا ہو، اور ایک ٹانگ جو ہے اس کی باندھی جائے، تو وہ آدمی، وہ اونٹ جو ہے جانور، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور ہلتا نہیں، تو نہ ہی وہ بھاگتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس سے قابو آ جاتا ہے اچھی طرح۔ تو یہ طریقہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طریقے سے ہی اس کو نہر کرنا چاہیے۔
اگر کوئی صورت نہ بن رہی ہو، کوئی مخصوص صورتحال بن جائے تو پھر جیسے بھی ہو سکے، بہرحال اگر بٹھا کر بھی کوئی مجبوری بن جائے ایسی جانور کی یا جگہ کی، تو پھر بٹھا کر بھی ذبح کرنا اصل تو مقصود ہے کہ ذبح ہو جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی کہا جائے، جو بھی سنا جائے، اللہ رب العالمین اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ هذا ما عندي والله اعلم وعلم بالصواب، وإلى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔